السلام علیکم دوستو، اسلامک سچے قصے، دلچسپ سچی کہانیاں، سیرت النبی، صحابہ کی زندگی، نبیوں کے قصے، اسلامک موٹیویشنل اسٹوریز کا ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ محبت الہی کا جذبہ اگر انسان کے دل میں ہو تو اللہ اس کی بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسی حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ہی ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے سے کلمہ پڑھ لیا۔ واپس گھر آئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے تو چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نبی علیہ السلام کا کوئی ذکر کرتا تو یہ متوجہ ہوتے۔ اسی پر کسی شاعر نے لکھا ہے، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا ہی لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھ لیا، بھتیجے میں نے سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے، جی ہاں۔ چچا کہنے لگا، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ فرمانے لگے، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا پیٹا بھی اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ شوہر کی وجہ سے ظاہر میں کچھ کہہ تو نہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی کہ بیٹا سطر چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے سطر چھپا لیا اور دوسری اوڑھ لی۔ اسی لیے ذوالبجادین یعنی دو چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب وہاں گئے جہاں سودا کر چکے تھے۔ قدم اپنے آپ مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رات کو سفر کر کے صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ اکرام متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا ہے جس کو دیکھ کر اللہ کے نبی کا چہرہ یوں تمتما اٹھا ہے۔ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ نوجوان حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں، لہٰذا اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا، کیونکہ قربانی بڑی دی تھی۔ محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا تھا، اسی لیے اس کا بدلہ ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ اس لیے ان کو ایسی کیفیت حاصل تھی کہ محبت الہی میں کبھی کبھی جذب میں آ جاتے تھے۔ آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب جذب کیا ہوتا ہے؟ جناب حدیث مبارکہ پڑھو پھر پتہ چلے گا۔ جذب صحابہ اکرام پر بھی طاری ہوتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ مسجد نبی کے دروازے پر کبھی کبھی بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا جذب طاری ہوتا تھا کہ اونچی آواز میں اللہ اللہ کہہ اٹھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہیں ڈانٹا کہ کیا کہتا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اخلاص سے کہہ رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بھی ساتھ میں تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کے کچھ لمحے باقی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ لیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی تھا جن کی نگاہ چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے۔ سبحان اللہ،
گود مبارک میں اپنی جان اسی کیفیت میں جان دینے والے کے سپرد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ اللہ، تو بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج تو اس بدن کو اپنے محبوب کی کملی میں چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سودا کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ ہی بے قدرے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، جو آدمی میت کے سب سے زیادہ قریب ہو تو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی کھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام نے خود قبر میں اتر کر فرمایا کہ اپنے بھائی کو پکڑا دو، مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا اپنی امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے بول تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے، میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ اسی طرح سے دوستو یہ قصہ پورا ہوا۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ محنت و مجاہدہ اور قربانیاں کرنے والوں کو اللہ رب العزت یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جو آقا اپنے کمزور بندوں کو حکم فرماتا ہے تو کوئی اگر اس کے لیے قربانیاں دے تو کیا اللہ رب العزت قدردانی نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سبق آموز قصہ اچھا لگا تو ایک لائک ضرور کرنا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔